الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي
لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اور نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرماویں۔ محترم سامعین، یا وہ دن تھے ہر ممبر سے آواز آ رہی تھی کہ آج ماہ مقدس عظمت و شان والے مہینے کا پہلا جمعہ ہے، مگر پتہ ہی نہ چلا اتنا تیزگی کے ساتھ یہ مقدس مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا کہ آج ہم اسی ماہ مقدس کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات، ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ہم نے اور دنوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر نہ زیادہ نیکیاں کیں اور نہ ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، بلکہ ہمارے حال تو ویسے کے ویسے رہے۔ ہاں، اکا دکا 100 میں سے 1-2 بندوں نے کوشش کی اللہ پاک کو راضی کرنے کی بھی، اور کوشش کی گناہوں سے بچنے کی بھی۔ اللہ پاک ان کو شایان شان رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ پاک بقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، علماء کرام نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے
کہ پل صراط پر جب ہر بندے نے گزرنا ہے تو اسی پل صراط کے اوپر اللہ پاک نے 7 قسم کی چوکیاں بنائی ہیں۔ اللہ پاک نے 7 قسم کی رکاوٹیں، 7 قسم کی چیک پوسٹیں اور 7 قسم کی یہ منزلیں بنائی ہیں۔ ہر انسان، ہر گزرنے والا ہر منزل پر اپنی شناخت کروائے گا، اپنا شناختی کارڈ چیک کروائے گا۔ اگر شناخت نامہ صحیح نکلا اللہ کے نورانی فرشتے آگے جانے دیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے شناختی کارڈ کے اندر رد و بدل ہوئی، تاریخ پیدائش یا اسی طرح جنس کے اندر یا اور کسی طرح کی ہمارے پتے کے اندر کئی قسمی بھی چھوٹی سی چھوٹی غلطی نظر آ گئی تو اب ملائکۃ اللہ آگے نہیں جانے دیں گے، روک لیں گے۔ اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ایسے بندے کو فرمایا کہ فرشتے وہیں جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پہلی چوکی، دوسری چوکی، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، الغرض 7 چوکیوں پر اللہ کے مختلف قسم کے فرشتے موجود، وہ تیرے سے اور میرے سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے۔ اگر آپ نے اور میں نے پہلی چوکی پر جواب ٹھیک دیا، ٹھیک ہے میاں آگے چلے جاؤ دوسری چوکی پر۔ اگر دوسرے مرحلے میں ہمارا جواب درست نکلا، ٹھیک ہے میاں آگے تیسری چوکی پر چلے جاؤ۔ اگر 7 چوکیوں میں سے کسی ایک چوکی پر بھی کوئی بندہ ناکام ہو گیا، جواب مثبت نہ ملا، منفی ملا، تو فرمایا کہ ملائکۃ اللہ آگے نہیں جانے دیں گے، وہیں جہنم کے اندر ڈال۔ آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چوکی پر کلمے کے متعلق سوال ہوگا، سب سے پہلی چوکی پر توحید کے متعلق سوال ہوگا، سب سے پہلی چوکی پر کلمہ شہادت کے متعلق سوال ہوگا۔ بتاؤ کہ تم نے کلمہ بھی پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اگر جواب مثبت ملا، جواب اس بات میں ملا واقعی میں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے آگے جانے کی اجازت۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی پہلی چوکی پر بھی اڑ گیا، جواب درست نہ دیا، تو آگے نہیں جائے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کلمہ شریف ایک ایسی عظمت والی چیز ہے جو تیرے اور میرے ایمان اور اعمال کی بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر اعمال کا محل قائم ہوتا ہے، تعمیر ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے کے دل میں کلمہ نہیں، فرمایا کہ قیامت والے دن سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ اس کی نماز بھی ضائع ہے، اس کا روزہ بھی ضائع ہے، اس کا حج بیت اللہ بھی ضائع ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ضائع ہے، اس کے دیگر اعمال و عبادات سارے کے سارے رائگاں ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زبان نے اللہ نہ کرے کلمے کا اقرار نہ کیا، ہمارے دل کے اندر کلمے کا یقین نہ ہوا، تو فرمایا کہ پھر اعمال ہمارے کچھ بھی کام نہیں آگے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو ایمان والی، صحت والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال اسی کلمے کے متعلق ہوگا کہ بتاؤ میاں تم نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر کے اندر تشریف لے آئے، سیدہ طیبہ ام المؤمنین
حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا دیکھتی ہیں آپ کے چہرہ انور کے نور کو دیکھ کر عرض کرتے محبوب آج تو آپ کا چہرہ انور بڑا نورانی نظر آ رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ نورانیت ہے، لمعانیت ہے، چمک اور دمک ہے۔ محبوب خیریت تو ہے آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں خدیجہ یہ میری نبوت کا نور ہے، اللہ پاک نے مجھے نبوت کے اعلان کرنے کا حکم دے دیا۔ بگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدہ سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اسی کلمے کا اقرار کر لیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسی وقت فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی بڑی شان، کلمے کی بڑی فضیلتیں اور عظمت ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب فرماتے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے کلمہ طیبہ پڑھا اسے جنت کا داخلہ ملے گا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے پاس کلمے والی دولت نہیں، پھر جنت کے اندر داخلہ نہیں، پھر جہنم کے اندر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، سیدہ آپ کے چہرے کو دیکھتی ہیں، آپ کا چہرہ ویسے بھی نورانی، آپ کا چہرہ ویسے بھی خندہ اور عمدہ پیشانی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حجرے کے اندر میں سوئی کے ساتھ کپڑے سلائی کر رہی تھی، میری اچانک سوئی گر گئی، سوئی تلاش کی، چراغ جلایا، دیا جلایا، لالٹین جلایا، مگر مجھے سوئی نہ ملی۔ اتنے کے اندر ہمارے محبوب حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا سیدہ خیر تو ہے؟ عائشہ خیر تو ہے؟ کیا کر رہی ہو حمیرہ؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے محبوب میری سوئی گم ہو گئی، کپڑے سلائی کرتے کرتے سوئی گری، ملتی نہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی پریشانی؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے سیدہ کی سوئی مل جاتی ہے۔ اتنا روشنی آپ کے دانتوں کی، چہرے کی روشنی کا کیا کہنا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں، اللہ پاک جنت کا نظارہ کرواتے گئے۔ آپ غصے میں آتے ہیں، اللہ پاک جہنم کو بھڑکا دیتے ہیں۔ بہرحال آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ کو دعوت دی کلمے کی۔ سیدہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی کلمے کی تکمیل کے اندر آمنہ کے لال فرماتے ہیں شب معراج جناب جبرائیل میرے پاس براق برق رفتار لے کر آئے، وہ جنت کی سواری لے کر آئے۔ میری جب نظر جنت کی سواری پہ پڑی، میں نے دیکھا جنت کی سواری کے ماتھے پر، اس کے چہرے پر بھی 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ تیرا اور میرے محبوب فرماتے ہیں چلتے چلتے میں جنت کے قریب گیا، میں نے دیکھا جنت کی حوریں میری آمد کی گیت گا رہی ہیں۔ ہر حور کی زبان پہ 2 جملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محبوب فرماتے ہیں چلتے چلتے میں نے دیکھا جنت کے اندر حور و غلمان موجود، جنت کے اندر فرشتے موجود، ہر فرشتے کے ہاتھ کے اندر ایک نورانی جھنڈا ہے، ہر جھنڈے کے اوپر بھی 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنہ کے لال فرماتے میں جنت میں داخل ہونے لگا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، میں جنت میں داخل ہوا، جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کی شاخوں کو دیکھا، ان درختوں کے پتوں کو دیکھا۔ فرمایا کہ جنت کے اندر جلنے والے میں نے لالٹینوں کو دیکھا، میں نے فانوسوں کو دیکھا، ہر چیز کے اوپر 2 جملے 2 سطریں موجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیرے اور میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا شب معراج چلتے چلتے
میں نے جب اللہ پاک کے عرش معلیٰ کے نزدیک گیا، میں نے عرش معلیٰ کو دیکھا۔ عرش معلیٰ کے ہر پے کے اوپر بھی 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کے اندر بھی یہی 2 جملے ملتے ہیں، یہی 2 جز ملتے ہیں۔ اس لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا اللہ دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ تیرے اور میرے محبوب فرماتے ہیں ہر جگہ پر 2 جملے ہیں، قرآن کریم کا منشا بھی 2 جملے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہی 2 جملے ہیں۔ کسی نے 4 جملے بنائے، کسی نے 5 جملے بنائے، وہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ ہمارے علماء کے معلوم ہوتا ہے۔ وہ کلمہ بھی نہیں ہے، 3 جزو والا، 4 جزو والا، 5 جزو والا۔ رب کعبہ کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، کوئی یہاں سے دکھا لے، کوئی حضور کے فرمان سے دکھا لے، پھر تو ہم مانیں گے، لیکن جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ دکھائیں گے کہاں؟ تو پہلی چوکی پر کس چیز کا سوال ہو رہا ہے؟ کلمے کا سوال ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں؟ کلمہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، ہمارے تبلیغی احباب بیان کرتے ہیں، جناب موسیٰ کلیم نے گزارش کی اللہ میاں مجھے کوئی خاص تحفہ دے، کوئی خاص وظیفہ دے، کوئی ایسا ورد دے کہ جو میں کروں میرے سوا کوئی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، قل پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم فرمائے اللہ میاں میں نبی ہوں، میرا تخیل، اللہ میاں میں تو نبی ہوں، جلالی پیغمبر ہوں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو نے خود میرے ساتھ تو ہم کلام ہوا، گفتگو فرمائی۔ اللہ میاں یہ تو امیر بھی پڑھ رہا ہے، غریب بھی پڑھ رہا ہے، مرد بھی پڑھ رہا ہے، عورتیں بچے بوڑھے جوان سارے پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا ہے کوئی خاص وظیفہ دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت مولانا ابراہیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو نے میرے کلمے کی لاج نہیں رکھی، تو نے میرے کلمے کی لاج نہیں رکھی، اس کی شان کو نہیں سمجھا۔ اے موسیٰ کلیم یاد رکھ، اگر 7 طبق زمین کے، 7 طبق آسمان کے، یہ 14 طبق اور وما فیہا جو کچھ ان میں ہے، فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک پلڑے میں صرف ایک پرزہ، ایک جملہ لا الہ الا اللہ والا رکھ دو، یہ 7 طبق اوپر کو اٹھ جائیں گے، اور یہ ایک کلمے والا پلڑا فرمایا کہ یہ وزنی اور بھاری ہو جائے۔ کلمہ شریف کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کلمے والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کلمے کو پڑھ کر کیا کیا شرائط لازم ہوتی ہیں، کلمے کے کیا کیا فرائض ہیں، آپ احباب سنتے رہتے ہیں، لیکن 7 چوکیاں، پہلی چوکی پر کلمے کے متعلق سے یہاں سے کامیاب ہو گئے، چلو میاں دوسری چوکی پہ چلے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے دوسری چوکی پر جب بندہ جائے گا، پوچھا جائے گا نماز کے متعلق کہ بتاؤ نماز بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ ایک ہے نماز کا جسم، ایک ہے نماز کی روح۔ آج تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارے صرف نمازی جسم رہ گئے ہیں، روح نکل گئی ہے۔ جیسے انسان کے جسم سے روح نکل جائے انسان بیکار ہو جاتا ہے، اگر نماز کے اندر سے بھی روح نکل جائے تو وہ نماز بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ نماز وہ قبول ہوگی جس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، خشوع اور خضوع ہو، جس کے اندر استحضار ہو، اللہ پاک کی نماز سمجھ کر پڑھی جائے، وہ نماز قبول ہوگی، ہر نماز بھی قبول ہوگی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف حدیث کی ہر کتاب کے اندر غالباً موجود ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف کی پہلی جلد پہلے ہی صفحے کے اوپر، جسے حدیث جبرائیلی کہا جاتا ہے، جناب جبرائیل تشریف لے آئے،
آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا چیز ہے؟ تیرے اور میرے محبوب نے ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھ کر سنا دیا۔ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تیرے اور میرے محبوب نے اسلامی ارکان سنا دیے۔ تیسری نمبر پر جناب جبرائیل کہتے ہیں محبوب ذرا یہ بتلائیں مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اب سنیں موضوع کی مناسبت سے محبوب فرماتے ہیں جبرائیل احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میاں عبادت اس انداز میں کر، پہلی شان تیری یہ ہو کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیری یہ صفت ہو، تیرے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تیرے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی پھر پکی بات ہے فإنہ یراک، تیرا اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ صفت تو ہمارے اندر ہو، ہمارا اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر شاگرد یہ سمجھے میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، غلطی نہیں کرتا، یہ سمجھے یار چلو استاد تو میرے سے نظر ایک طرف کی ہو لیکن میں تو استاد کو دیکھ رہا ہوں، تب بھی غلطی نہیں کرے گا۔ شاگرد غفلت تب کرے گا، غلطی تب کرے گا، شیطانی تب کرے گا جب یہ سمجھے گا نہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے نہ میں استاد کو دیکھ رہا ہوں، پھر یہ غفلت کرے گا۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہوتے نماز کے اندر ہیں لیکن ذہن ہوتا ہے کاروبار کی طرف، ذہن ہوتا ہے تجارت کی طرف، دل کے اندر مختلف قسم کے وساوس آتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب کے پاس پہنچتے مولانا تھوڑا مسئلہ دسوا، نماز ہی بھول گئے ہیں، نماز میں بھول جاتے ہو کہ وظیفہ بتلاؤ۔ اگو مولوی صاحب تو 14ویں صدی دا سیاح ہے، اللہ پاک کو عقل دیتی ہوں کہ اچھا اے دساں جن لاکھ روپیہ دی گنتی پیا کرے نہ ہوئے یہ لاکھ جی بھولے، لاکھ گنتی کرتے ہوئے ہم نہیں بھولتے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہمارے توسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ اکبر، الحمد پڑھنا تھا نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کھڑے قیام میں ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات، بیٹھے تشہد میں ہوتے ہیں پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، رکعتوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ذہن ہمارا منتشر ہو جاتا ہے۔ پیسے گنتے ہوئے تو ہم نہیں بھولتے لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا خیال اور دھیان اور توجہ نہیں۔ اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، میاں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا سلام کیا، محبوب نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، ارجع فصلی، لوٹ جا پھر پڑھ تیری نماز نہیں۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ پڑھی، جب چوتھی مرتبہ آیا آپ نے فرمایا قم فصلی ولا نماز پڑھ۔ اس نے ہاتھ باندھ لیا، محبوب جو مجھے طریقہ آتا تھا میں نے پڑھا، میں نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، التحیات بھی پڑھی، محبوب میں نے تو اپنے کوشش کے مطابق صحیح نماز پڑھی، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو مہربانی کریں آپ مجھے خود سکھلا۔ آج اگر ایک بندہ میں نماز پڑھے تھے تو آنکھ ہو جاتا ہے نماز غلط پڑھیے، ایمان نال دسو منیسی بھی نہ تے دو تے کوئی سنوے سی، اچھا تو وڈا مفتی آ گئی، تو کوئی وڈا عالم آ گئی، سا کو پہلے کہندے سے آسا کوئی پاگل ہے، بے وقوف ہے، نماز غلط پڑھتے۔ مان جانا انسان کا کام ہے، نہ ماننا شیطان کا کام ہے، بس یہی جملہ یاد رکھا۔ اگر مان جائیں سمجھ لو یہ انسان ہے، اگر نہ مانے سمجھو اس کے اندر شیطان۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی مجھے خود نماز کا طریقہ سکھلائیں،
علماء کرام لکھتے ہیں محبوب نے کھڑے ہو کر ساری نماز اس کو پڑھ کر دکھائی، اس کے سامنے ساری نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ میاں میں نے تجھے بار بار کہا جو نماز دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ تو نے تعدیل ارکان چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ نماز کے اندر رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب تھا، تو نے ادا نہیں کیا۔ نماز کے اندر ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے جلسہ جو کرنا ہوتا ہے تو نے اطمینان سے جلسہ نہیں کیا۔ او میاں نماز اطمینان کے ساتھ پڑھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ۔ جیسی نماز تو نے پڑھی ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ نماز پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کا یہی ہے، ہم پڑھتے ہیں تو غفلت والی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو واجب چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دی، نفل چھوڑ دی، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ میاں یہ نفل تو سنت ہے تب زائد نہ، یہ تو زائد نمازیں ہیں۔ او اللہ کے بندے، زائد کا تو نے مطلب نہیں سمجھا۔ زائد کا معنی یہ نہیں کہ تیری زندگی سے زائد ہیں، زائد کا معنی یہ ہے کہ یہ فرضوں سے زائد ہے، یہ فرض نماز سے زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہم نے سمجھا کہ بھئی یہ زندگی سے زائد ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اگر یہ بات ہوتی تو تیرے اور میرے محبوب کے پاؤں مبارک پہ ورم کیوں آتا چاہتا، سوج کیوں جایا کرتا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں عشاء کے بعد محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کے جاتا تھا، صبح کا ستارہ طلوع ہو جاتا محبوب پھر بھی مصلی پہ ہوتے۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں میں نے کہا محبوب آپ نے لوگوں کا بوجھ تو نہیں اٹھانا، اتنا لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میں محمد یتیم کو مکے کا در یتیم بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، اس اللہ کا شکریہ ادا نہ کرو۔ تو دوسرا سوال کس کے متعلق؟ نماز کے متعلق۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آمنہ کے لال فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فانا بریء من، تیرے اور میرے محبوب فرماتے جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس بندے نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اللہ کو منظور ہوا گھر دوبارہ ہوش آباد ہو جائے گا، وگرنہ ظاہری طور پر اس کے گھر کی آبادی کا کوئی نشان نہیں۔ تو دوسری سیڑھی پر کس کے متعلق؟ نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نمازیں پڑھتے تھے، اور تیسری سیڑھی پر سوال ہوگا کہ بتاؤ تم زکوٰۃ بھی دیا کرتے کہ نہیں۔ دو سیڑھیوں پر ہم کامیاب ہو گئے، تیسری سیڑھی پر فرشتہ پوچھے گا ذرا شناختی کارڈ چیک کرواؤں صحیح ہے کہ غلط ہے، 2 نمبریں تو نہیں واقعی پاکستانی ہے وے ہیں، تاریخ پیدائش نام نسب مستقل تے موجودہ پتہ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر غلط ہو گیا 2 میں کامیابی والا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہیں جہنم کی۔ زکوٰۃ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ فرض ہے۔ آج لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، 100 میں سے 1% دے رہا ہے، وہ بھی صحیح معنی میں حساب نہیں۔ مولوی صاحب مال بہت زیادہ پہ دکان ہے، ہوں حساب نہیں سے اندازہ لوں چا جلے بینک کی جو پیسے کڈھان ویندے وے سرکاری نوکری والے تنخواہ کڈھیندے وے، تھوڑی تنخواہ مثال دے طور تے 50,000 ہے، بس یار نتھی دا پوری ہے نا، بس 50 پورا اسے اندازہ لیندے پہ بس جل دے این کریندے وے کہ نہیں۔ اتھا تا کھاڑ کے ولا ہے ولا گن سو میاں کوئی نوٹ جیلی تا کو نہیں، نقلی تا کو نہیں، ڈبل ایک نوٹ تا نہیں تھی آدھا 2 گنی ونیوں، گھاٹ تا کو نہیں۔ ادھر تو ہم یہ شمار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کی باری آتے ہیں میاں اب اندازہ لگا کے زکوٰۃ دے دیں، ایسے نہیں۔ زکوٰۃ کا صحیح معنی میں 1 روپے کا حساب کرو، اور زکوٰۃ دینے والے کے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، خدا کی قسم۔ اگر نہیں یقین تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک آدمی تھا، وہ اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا۔ علماء کرام لکھتے ہیں ایک آدمی کے زمین کے اوپر اچانک بادل ہوا، گرجا، چمکنے لگا، اس نے کسی اٹھائی اور جو ہے نا وہ کھالے وغیرہ سیدھے کرنے لگا، ابھی بارش ہوگی، لیکن یہ دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ بادل، اللہ پاک نے حکم دیا بادل اس کی زمین پہ نہیں برسنا، وہ فلاں بن فلاں کی جگہ پہ جا کر برسنا، فلاں کے باغ میں جا کر برسنا ہے۔ اب اس نے دیکھا یہ تو آگے چل پڑا، اب اللہ اللہ کرتے بسم اللہ کرتے پیچھے چل پڑا۔ دیکھتا ہے ایک جگہ ایک باغ ہے، وہاں ایک اللہ والا کھڑا ہوا ہے، اس کے باغ کے اندر پانی برسنا شروع ہو گیا، جتنا ضرورت تھی اتنا بارش برسی، پھر وہ بادل آگے چلا گیا۔ اب یہ اللہ والا پوچھتا ہے میاں تیری کون سی نیکی قبول ہے، تیرا کون سا عمل ہے کہ بارش چمکا، بادل چمکا میری زمین پر، گرجا میری زمین پر، بنا میری زمین پر، لیکن برسا تیری زمین پر، میں ویسے کا ویسے رہے۔ اللہ والے نے کہا کہ میاں میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، بس جب اللہ پاک اس باغ سے مجھے پھل عطا فرماتے ہیں میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اسی باغ پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ گھر میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو تمہارا کیا یقین ہے کہ جو تیسرا ادا کرے اس کو تو اللہ پاک فی الفور عطا کرتا ہے، اور اب اللہ پاک نے تجھے اور مجھے 40واں حصہ ادا کرنے کا۔ تیسرا زیادہ ہے 40واں زیادہ ہے؟ تیسرا زیادہ ہے نا۔ تو جس نے تیسرا حصہ دیا اس کو وہ کہتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے کبھی یاد نہیں کہ مجھے بارش کی ضرورت پڑی ہو اور بارش موقع پہ نہ آئی ہو، مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی وقت اللہ کا حصہ نکال دیتا تھا جس کی وجہ سے اس کے مال کے اندر یہ برکت۔ تو تیسری سیڑھی پر سوال ہو رہا ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ چوتھی سیڑھی پر جب جائیں گے، ہاں بتاؤ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ روزے کا صرف یہ معنی نہیں سارا دن بھوکا پیاسا رہو، سارا دن حلال بیوی کے پاس نہ جاؤ، صرف یہ روزہ نہیں، پورے جسم کا روزہ ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، دل و دماغ کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ بندہ جب رکھتا ہے اسی کے متعلق ہے الصوم لی وانا اجزا بھی۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندے تو نے روزہ میری ذات کی خاطر رکھا، آج میں خود خدا تیری جزا بن رہا ہوں۔ اللہ باقی دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ جب 5ویں سیڑھی پر پہنچے گا پوچھا جائے گا بتاؤ حج بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کس کے متعلق سوال ہوگا؟ حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جس بندے پر حج فرض ہے وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی شرعی عذر بھی نہیں، حج نہیں کرتا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے، بے ایمان ہو کر مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک آدمی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جب حاجی صاحب واپس آئیں یہ ایسے آتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے صاف ہوتا ہے، حج کرنے والا ایسے ہی واپس لوٹتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا حاجی صاحب گھر میں داخل نہ ہو اس سے پہلے دعا کرا لیا کرو، اس حاجی صاحب کی دعا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا، روایات میں آتا ہے قرب قیامت لوگ 3 نیتوں سے حج کریں گے، عمرے کریں گے۔ غریب حج عمرہ کرے گا تجارت کی نیت سے، امیر حج عمرہ کرے گا سیر کی نیت سے، علماء حج کریں گے عمرہ کریں گے شہرت کی نیت سے۔ یہ محبوب کا فرمان، اور اللہ نہ کرے آج یہی چیز ہو رہی۔ غریب اتھو ویزا بڑھوائے سی بلی میں حج تے میں نہ پیا عمرے تے میں نہ پیا اتھا وہاں کے لوگ کے کاروبار شروع کر دیں جو اور جرا اللہ نال بھی دھوکھا کرے اتھا سونے دے شہر ون کے بھی دھوکھا بازی کرے، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے؟ اس سے کوئی بڑا بدبخت ہے جو 2 نمبری کر کے وہاں پہ جائے؟ کوئی بھی نہیں ہے ہماری نظر کے اندر، خدا کی قسم۔ محبوب شہر کے اندر، اللہ کے مقدس شہر کے اندر بھی جا کر جو 2 نمبری کرتا ہے، دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، محبوب کے شہر کا ادب نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم اس سے کوئی بڑا بدبخت نہیں ہوگا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کا ٹائم ہے، روزے سے ہوں، لیکن زبان میں وہ سکت اور جرت نہیں ہے میرے اندر، وجود میرا لڑکرا رہا ہے، زبان پہ کپ کپی ہے، لیکن ایمانی جذبہ اب بھی سرشار ہے۔ خدا کی قسم، جس نے بھی مکہ مدینے کی توہین کی ہے، وہاں پر مکہ مدینہ کا ادب نہیں کیا، اللہ پاک جیتی جاگتی دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ آپ کے سامنے کل پرسوں کی بات، مسجد نبوی روضہ رسول کے اوپر کچھ بدبختوں نے، ٹھیک ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، میں کسی کی تائید نہیں کرتا سیاست کے اندر، لیکن رب کعبہ کی قسم، جس نے محبوب کی مسجد کا تقدس پامال کیا، آپ بتائیں وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس مقدس شہر، صحابہ کرام کام کر رہے ہیں، دروازے لگا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر کوئی کام کر رہے تھے، صحابی نے زور سے میخ گاننا کی آواز پہنچی اماں کے حجرے تک، فوراً پیغام بھجوایا، جاؤ مستری مزدور کو کہہ دو یہ میرے محبوب کا شہر ہے، مقدس شہر ہے، مہربانی کر اونچی آواز سے یہاں پر آواز بھی نہ لگا، یہ جو ٹک ٹک تو کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، مہربانی کا حضور کا شہر ہے، حضور کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ شاید آپ کہیں میاں مولوی صاحب اپنی بات کر رہا ہے، سیاست کی بات کر رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن کریم پارہ نمبر 22 سورہ احزاب، اسی قرآن کریم کی سورہ احزاب گھر میں جا کر پڑھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف کے انداز کے اندر فرمایا کہ کبھی ہاتھ کے اندر، کبھی ہاتھ کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے، جس ذریعے سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں بھی یہ ملعون ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، تیری میری بات نہیں۔ سورۃ حجرات کو اٹھا کر دیکھیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ، محبوب کے شہر میں اونچی آواز میں تو بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ جنہوں نے وہاں پر مسجد کی بے حرمتی کی، اللہ کے رسول کے محبوب شہر کا تقدس پامال کیا، ہم ان کے لیے بھی بد دعا کریں گے، اللہ ان کو بھی عبرت کا نشان وہیں پہ بنائے، اور جو ان کی تائید پاکستان میں کریں گے، خدا کی قسم ہماری زبان سے ان کے لیے بھی وہی بد دعا یا جملے نکلیں گے جو ان کے لیے نکلیں۔ تم سیاست کی آڑ کے اندر، کرسی اور لالچ کے اندر آ کر، ٹھیک ہے یہ باتیں آپس میں کرو، خدا کی قسم ہمارے دل میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن کم از کم محبوب کے محبوب شہر کا تو خیال ہو، اس مسجد نبوی کا۔ آپ نے فرمایا من مات بالمدینۃ فانی اشفع لمن یموت بہا، جس بندے کو مدینے میں موت آ گئی، قیامت والے دن محبوب خود اس کی سفارش کریں۔ من زار قبری وجبت لہ الجنہ، جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی، سمجھ لو اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ لیکن جنہوں نے وہاں پر جا کر ایسے غلط کام کیے، وہاں پر جا کر بے ادبیاں کی ہیں، ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ یہ جو آپ صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں، ذرا سوچا یہ صفا کیا چیز ہے، مروہ کیا چیز ہے، ٹائم ہوتا پھر آپ کو بتاتا۔ بہرکیف 5ویں سیڑھی پر سوال ہوگا حج کے متعلق، 6ٹھی سیڑھی پر پہنچیں گے، سوال ہوگا طہارت کے متعلق، پاکی پلیدی کے متعلق۔ آج اس چیز میں بھی ہم غافل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان دکاندار نالی تے پیشاب ہی کریں بیٹھے، تو گاہک نال سودا ہی طے کریں بیٹھے، ادھا پیشاب نالی وچ، ادھا پیریں تے، ادھا شلوار۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازے کے بعد محبوب قدم مبارک پورا زمین پہ نہیں رکھتے، یوں انگلیوں کے بر چل رہے ہیں۔
صحابہ کرام نے گزارش کی محبوب خیر ہے آج آپ یوں چل رہے ہیں، پہلے بھی جنازے پڑھتے ایسے تو کبھی نہیں ہوا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میاں یہ اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے، عبد صالح، اتنا نیک بندہ ہے آسمان سے 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ آج ہمارا عالم صاحب جنازہ پڑھے کتنا خوش ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کا امیر جنازہ پڑھا دے کتنا خوش ہوں گے، لیکن یہ تو وہ صحابی ہے جس کا جنازہ محبوب دو عالم پڑھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں جب دفن کیا، آمنہ کے لال قبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب نے جب یہ جملے کہے صحابہ کرام فرماتے لما سبحت و کبرت یا رسول اللہ، محبوب جنازے تو پہلے بھی پڑھاتے ہیں، دفن تو پہلے بھی کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر یہ جملے کیوں پڑھے، ذرا ہمیں بتلا دے، ارشاد فرما دے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میاں اس اللہ کے نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، فرشتے جنازے میں 70,000 فرشتے، لیکن نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی، میں محبوب کے یہ جملے پڑھنے سے اللہ پاک نے اس قبر کو وسیع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے قبر ایک گڑھا نہیں ہے، یہاں جزا بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے، یہاں اچھائی کا بدلہ بھی ملتا ہے، یہاں برائی کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ آج ہمارے جوے قبرستان کے اندر، آج ہمارے نشے قبرستان کے اندر، آج ہماری گپ شپ قبرستان کے اندر ہوتی ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ خدا را قبرستان میں جا کر ذرا آخرت کو یاد کیا کرو، دنیا کے اندر نہ کیا۔ آمنہ کے لال نے ایک صحابی کو بھیجا میاں جو اس کے گھر سے پتہ کر کے کیا کرتا تھا۔ صحابی گئے وہاں کے جڑی گھر والی ہے نا کرم والی، یہ ترازو ہے، ترازو بارو تساں لاکھ ایڈے پٹکے بدھو، لاکھ امامے باندھو، جبے پہنو، کبے پہنو، تسبیاں لٹکاؤ، ہاں لوگ تمہارے متوجہ ہوں، لوگ تمہارے تابع ہوں، تمہارے مریدین ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن گھر والی تمہارے واسطے ترازو تے ترکڑی ہوندی ہے، یہ تو تول کے رکھی کھڑی ہوندی، وہ کو تو 24 گھنٹے تمہاری زندگی دے حالات معلوم ہے۔ صحابی گئے تو پوچھا کہ کیا کرتے تھے، تو پہلے گھر والے نے کہا کہ الحمدللہ اچھے تھے، نیک تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہن جی، ماں جی، محبوب پوچھ رہے ہیں۔ جب محبوب کا نام آیا تو گھر والی کہتی ہیں اور تو کچھ نہیں، بس یہ تھا مال مویشی والا بندہ تھا، جانور رکھتا تھا، بس یہی کرتا تھا کہ جانوروں کے پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا۔ ہو سکتا ہے جانوروں کی خدمت کرتے ہوئے، چارہ ڈالتے ہوئے اور خدمت کرتے ہوئے اس کے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں پڑتی ہوں۔ جب محبوب کو بتلایا گیا، آپ نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، لوگوں پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، عام طور پر عذاب قبر اسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو چھٹی سیڑھی پر کس چیز کا سوال ہوگا؟ پاکی پلیدی کا۔ آگے آگے 7ویں اور آخری سیڑھی پر سوال ہوگا حقوق العبادہ، گھر والوں کے حقوق ادا کیے، بہن بھائی کے حقوق ادا کیے، ماں کے حق ادا کیا، بیوی کا حق ادا کیا، محلے داروں کا حق ادا کیا، پڑوسیوں کا حق ادا کیا، ساروں کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر جواب ملا الحمدللہ ہم نے حق ادا کیے تو پھر تو جنت کے اندر، اگر جواب ملا کہ میں نے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق العباد میرے سے رہ گئے، پھر سب سے پہلا کلمے پڑھنے والا، دوسری سیڑھی پر نماز پڑھنے والا، تیسری سیڑھی پر زکوٰۃ دینے والا، چوتھی سیڑھی پر روزہ رکھنے والا، 5ویں سیڑھی پر حج بیت اللہ کرنے والا، 6ٹھی سیڑھی پر پاکی اور پلیدی کا خیال کرنے والا، 6 سیڑھیوں پر کامیاب ہو چکا۔ جب آخری سیڑھی پہ آیا، اگر یہاں پر ناکامی ہوئی تو پھر آگے نہیں جائے گا، ملائکۃ اللہ وہیں سے پکڑیں گے اور جہنم کے اندر۔ اب یہ حاجی صاحب جہنم کے اندر، نمازی صاحب جہنم کے اندر، روزے دار صاحب جہنم کے اندر، متقی صاحب جہنم کے اندر۔ فرمایا کہ اگر کسی ایک سیڑھی پر بھی ناکام ہو گیا، جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے، پھر جہنم کے اندر۔ آج میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ احباب بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، آیا یہ جو 7 چوکیاں ہیں
پل صراط پر یہ جو 7 چیک پوسٹیں ہیں، آیا کہ ان کے جوابات ہمارے ہاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر موجود ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر کسی ایک چوکی کے سوال کے جواب ہمیں غلط نظر آتے ہیں، آج عمل کا ٹائم ہے، اصلاح کا وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اعمال کو آج ہی سے ہم درست کر لیں۔ تو دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے باقی دنوں کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہمان کچھ دنوں کے بعد ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ دعا ہے اللہ کرے کہ یہ مہمان ہم سے راضی ہو کر جائے، اور قیامت والے دن پھر یہ ہمیں بھی راضی کر دے۔ آج اگر یہ ہمارے دروازوں پہ یہ ہم سے ناراض ہو گیا، قیامت والے دن بھی ہم سے ناراض ہوگا، تیری میری صفات نہیں کرے گا۔ آج ہم نے اس کو راضی کیا، روزے رکھے، قیامت والے دن یہ بھی تیرا میرا بازو پکڑے گا، اللہ میاں میں نے اس کو دنیا میں 10 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھوایا تھا، شفاعت نہیں ہے، شفاعت ہے، اللہ میاں میں اس کو پکڑ کر جنت میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ روزہ ٹھیک ہے، اپنے روزہ دار کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو اللہ ہمیں اس مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔